عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے اپنے راستے پر شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اس پر ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 23 ہجری 21 ذوالحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ اس خطبہ میں آپ نے اپنے ایک خواب کا بھی ذکر فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس شریعت کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا جسے اللہ تعالیٰ کے رسول لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سپرد ہوگا، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ حضرت عمر بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے، برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا اور پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں سے 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ دیا تو اس ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ اتنا ارمناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی۔ پھر نبیذ لائی گئی، سیدنا عمر فاروق نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کی شہادت یقینی ہے۔ اس دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا، جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں تقویٰ کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا، تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا
کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرہ شریف میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کی حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں ان کی زبان سے تلاوت سن رہا تھا۔ آپ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایت سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی نے آپ کی نماز جنازہ مسجد نبوی شریف میں پڑھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعد بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر اترے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔